السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کہانی کہاں چھوڑی تھی، جہاں پہ اس نے اس کا نام نکلوا دیا تھا جو اس نے FIR کٹوائی تھی مایا نے اس کے خلاف. جب مایا گھر آتی ہے تو شام کو گوپال کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے سنا ہے مایا جی آپ نے ہمارا نام نکلوا دیا. کہتی میں نے تو بدر کا بھی نکلوا دیا. کہتا کیا وہ بھی آپ نے ڈالا ہوا تھا؟ وہ آگے سے بولتی ہاں میں نے اس کو بھی کیا ہوا تھا. کہتی پھر ہمارا نام کیسے نکال دیا؟ کہتی بدر نے کہا کہ آپ بے قصور ہیں، آپ نے اس کو مار سکتے، اس لیے میں نے نکلوا دیا. تو وہ چپ ہو جاتا ہے اور غصے میں چلا جاتا ہے کہ یہ بدر کی بات بڑی مانتی ہے. بعد میں باہر آتی ہے تو اس کو جو ہوتی ہے نا اس کی روپوتی ملازمہ، اس کو نا ایک رکا دیتی ہے جو بدر نے بھیجا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس بدھوار کو نا ہم قبرستان جائیں گے اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ کون ہے یہ بھوت. تو وہ آگے سے اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے اس کو جا کے جواب دے دو کہ میں نے پیغام وصول کر لیا ہے. اور پھر اس سے پوچھتی ہے کہ یہ چھوٹا ٹھاکر گوپال کب جا رہا ہے شکار پہ؟ تو وہ بھی کہتی ہے بدھوار کو. کہتی چلو ٹھیک ہے. پھر وہ ایسے اوپر چلی جاتی ہے. اگلے دن نا وہ بیٹھی ہوتی ہے، ایک دم سے نا وہ باہر جاتی ہے کنویں پہ، وہیں پہ جہاں پہ نا اکثر یہ بدر سے ملتی ہے. تو بدر وہاں پہ ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے مایا کو دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہے، لیکن اس کی حیرانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مایا نے نا سفید کپڑے کی جگہ پہ نا سرخ رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا ہوتا ہے اور وہ بڑی اچھی لگتی ہے، بال کھلے ہوتے ہیں. تو اس کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہندوستان میں کھلے بالوں والی عورتوں کو بے حیا اور آوارہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہ واحد ہے کہ ایسی عورت ہے جو کھلے بالوں میں بھی اچھی لگتی ہے. تو آگے سے مایا بولتی ہے کہ اتنے حیران ہو کے کیوں کہ دیکھ رہی ہو، تم نے اس دن تو کہا تھا کہ میں سفید رنگ پہنتی ہوں. تو مجھے لگا اب جب شیکھر ہی نہیں ہے تو میں یہاں رہنا بھی نہیں چاہتی، تو مجھے یہ سفید رنگ کیوں پہننا چاہیے، تو میں نے اب اس لیے ریڈ پہنا. تو وہ اس کو بہت حیران ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے. کچھ نہیں. کہتی مجھے بلایا کیوں؟ کہتا وہ بس تمہارے غصے پر اس دن حیران تھا، تم سے یہ بات کرنی تھی اپنے اور شیکھر کے معاملے میں. پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے ایسے جائیداد وغیرہ لی، تو سارا مسئلہ ان کا حل ہو جاتا ہے، تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو کہتی ہاں چلو آؤ ہم آج اس شیکھر بابا کو چیک کر لیتے ہیں وہ کیا ہے. تو اس کو لیڈی شیکھر معاف کر دیجئے. کہتی ویسے تم نے قبرستان میں کبھی دیکھا ہے کہ کیوں لوگ اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں اور کیوں کیا قتل ہوا تھا؟ تو اس انسان کے پیروں کے نشان تو ملے ہی ہوں گے نا. کہتا نہیں بڑا شاطر انسان ہے، کبھی بھی ہر بار اپنے نا نشان مٹا جاتا ہے، اس لیے پتہ نہیں چل پاتا کہ کون ہے. تو دونوں بات کرتے کرتے نا وہ اس بابے کی کٹیا تک آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے نا اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک بابے کا نا جوگی بار کھڑا ہوتا ہے، جس بابے کا نام ہے نا شیکھر ہوتا ہے، جو لوگوں کو بڑا دم درود سے علاج کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم بابا جی سے ملنا چاہتے ہیں. بدر کہتا ہے. تو اس کا جوگی کہتا ہے کہ نہیں، آج بابا جی کا اپنے چلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں مل سکتے ہیں، اگلے منگل کو آنا. تو ایسے ایک دم سے بولتا ہے، لیکن پیچھے سے جب مایا کو دیکھتا ہے تو جوگی کہتا نہیں، اگر مایا کہ بابا کو پتہ چلا کہ میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کو بھیجی ہے تو سوچتا ہے نا کہ وہ تو ضرور مجھے مار ہی دے گا. میرے اندر کہتا نہیں آپ یہ اندر جا سکتی ہیں. تو کہتا ہم دونوں ساتھ ہی ہیں. تو بدر اور اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بابا ایک دم سے وہ جوگی بابا جو ہوتا ہے نا صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ نوٹنکی سا بابا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. وہ بھی اس کو دیکھتا ہے تو اس کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے مایا کو کھا جائے گا، کچا چبا جائے گا. وہ مایا کو بڑا بری نظروں سے دیکھتا ہے، جو بدر کو بری لگتی ہیں کہ یہ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے. پھر جو بابا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے مایا سے پوچھتا ہے بولو کیا مسئلہ ہے. تو بدر ابھی کچھ بول نہیں لگتا، لیکن مایا بڑے آرام سے کہتی ہے ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے. وہ اتنی آسانی سے بول جاتی ہے کہ بدر حیران سے ہی اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے. کوئی عمل بتا دیجیے مہاراج، میری ساس مولوی سے تویز لے کر آتی ہے اور اس کی دوسری شادی کروا دے گی. لمبا عمل ہے مگر چھوکری کو کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا مہاراج؟ وہ ادب سے استفار کر رہی تھی. چھوکری کو ہر تیسرے روز ہمارے پاس لانا ہوگا، ساتھ میں عمل کی دوسری اشیاء بھی تمہیں خود لانی ہوگی. پھر اس کو عجیب و غریب چیزوں کے نام بتاتا ہے اور بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو پتہ نہیں کہتی ہے کہ اگر تم نے ایک کنواری عورت کی ہڈی لانی ہوگی جس کو مرے ہوئے 7 دن ہوئے، اگر نہ لائی تو تم لوگوں کا بچہ جو پیدا ہوگا تم لوگ بڑا ہوگا مار دے گا. میں ایک دم سے شوق ہو جاتی ہے کیا. تو بدر کا یہیں پہ نا وہ جیسے نا یہاں پہ اس کا سارا بدر کا ضبط جو ہوتا ہے نا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو دیکھ ہی نہیں گندی نظروں سے بابا دیکھ رہا ہوتا ہے مایا کو. اس کا ہاتھ پکڑتا اور بائی لے آتا ہے. مایا کہتی رکو تو پوچھنے تو دو اس سے. کہتا تم لوگوں کو ہاں تو ہوں گی نہیں ایسی اخلاقیات اور عزت کے کوئی اصول نہیں ہوں گے، لیکن میں ایک ہندوستانی مرد ہوں اور کسی ہندوستانی مرد کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی عورت کو. تو وہ آگے سے کہتا ایک دم سے رک جاتا ہے. تو مایا اس کو ایسے دیکھتی ہے کہ اس کی عورت ایسا کچھ نہیں. کہتی ہاں جیسے تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں تمہاری بیلی کی عورت نہیں ہوں. اور پھر وہ حویلی کی طرف چلی جاتی ہے اور چپ کر کے نا اس کو دیکھتا رہتا ہے کہ اس کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی. پھر انہوں نے کوئی وقت تو طے نہیں کیا ہوتا کبھی ملنے کا. بدھوار کو ہوتا ہے تو وہ اچانک وہ کچے راستے کی طرف آ جاتی ہے، تو وہ بھی ساتھ آ کے نا چلنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک دم وہ پیچھے ڈر کے ہٹنے لگتی ہے، تو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے دیتا ہے اور کہتا میں ہوں، ڈرو نہیں، بدر ہوں. تو وہ آگے سے پوچھتی ہے تم میرا انتظار کر رہے تھے؟
تو ہنسنے شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے نہیں بس مجھے پتا تھا کہ تم آؤ گی تو اس لیے میں آ گیا. اور اس کو ایسے شک کی طرح سے کہتا میرے پہ شک مت کرو, میں بھوت نہیں ہوں, میں انسان ہی ہوں, بس مجھے یہ تھا کہ تم آؤ گی تو اس لیے آ کے پہلے بیٹھ گیا کہ تم ڈرو نہیں. پھر وہ بعد میں قبرستان میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے نا بیٹھتے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں. کہتی گوپال کا تھا, وہ آگے سے پوچھتا ہے, کہتی وہ چلا گیا اس لیے میں آئی ہوں. تو وہ کہتا ہے تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ کہتی نہیں ڈرتی نہیں ہوں, بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آتا ہے اس لیے. تو وہ بیٹھے باتیں شروع کر دیتے ہیں. مایا بعد میں بس مایا کو بڑا خوش ہو کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اتنی خوبصورت نہیں ہے لیکن مجھے ہی کیوں لگتی ہے جیسے کوئی نا بڑی ماں ہے, کوئی ایسا پتھر ہے جس کو تراش کے بڑا ماہ ملکہ بنا دیا جائے. وہ بھی سوچ رہی ہوتا ہے. تو مایا اس سے پوچھتی ہے کیا سوچ رہے ہو؟ کہتا ہے تمہارے اوپر نا بلی کا ایک لیجنڈ صادق اترتا ہے. کہتی کون سا لیجنڈ؟ پھر کبھی بتاؤں گا, ابھی یہ پھاٹک کھولو. پھر وہ قبرستان کے اندر آ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک بوڑھا سا برگد کا درخت ہوتا ہے, اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. دونوں نیچے بیٹھ کے نا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور مایا جو نا اس سے بولتی ہے چاند کو دیکھتے ہوئے, مجھے ایسا چاند کبھی دکھائی نہیں دیا بدر, تمہیں لگتا ہے آج ہم اسے دیکھ سکیں گے؟ تو بدر بولتا ہے کیا چاند کو؟ کہتی نہیں بھوت کو. وہ کہتا او اچھا سنا ہے رات کو آتا ہے, چلو آج معلوم ہی ہو جائے گا کہ کون ہے. کہتی تم مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ تو وہ آگے سے پوچھتا ہے کہ تم نہیں ہو رہی؟ کہتی نہیں, میں تو بس تمہارے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہوں. کیا تمہارا مستقبل میں کیا ہے؟ کہتی کچھ نہیں, میں تو بس شیکر کے قاتلوں کو سزا دے کے واپس چلی جاؤں گی. کہتا زندگی شروع نہیں کرو گی دوبارہ؟ کیا شادی کبھی نہیں کرو گی؟ تو آگے سے کہتی شاید کبھی کر لوں. وہ دیکھ تاروں کو چاند کو رہا تھا. وہ ایک دم سے نا بدر بولتا ہے تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو وہ اتنے اچانک سے کہہ دیتا ہے, وہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے کہہ دیا. تو آگے سے کہتی ہے تمہاری تو زہرا کے ساتھ منگنی ہوئی ہے نا. نہ اس کے لہجے میں نہ کوئی ناراضگی ہوتی نہ ناگواری, بس آرام سے پوچھتی ہے. تو وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ میں اسے شادی کی بات کر رہا ہوں اور ایسے بات کر رہی ہے. تو آگے سے بدر جواب دیتا ہے میں اس کی شادی کہیں اور کرا دوں گا, اسے مجھ سے بہتر کوئی مل جائے گا. تو مایا آگے سے کہتی تمہیں بھی مجھ سے کوئی بہتر مل جائے گا. تو وہ آگے سے بولتا ہے مجھے بہتر کی تمنا کہاں ہے مایا, وہ جیسے تھک گیا تھا. مجھے لگتا ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں, مگر تم نہیں سمجھو گے. یہ محبت ہی ایسی چیز بہت حقیقی مگر حقیقت سے دور لے جانے والی. تم ابھی خود پر یقین ہو کر نہیں کہہ رہے کہ تمہارے محسوسات کی حقیقت کیا ہے. تمہیں صرف یہ لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے, ابھی الفاظ ان کے منہ میں ہی ہوتے ہیں کہ اچانک ان کو نا پھاٹک کے اس طرف نا ایک نا سایہ سا چلتا ہوا نظر آ جاتا ہے. تو وہ ایک دم سے پیچھے ہو جاتی ہے اور کہتی ادھر کوئی ہے. کہتا کون ہے یہ؟ پھر وہ دونوں غور سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ دونوں سوچتے ہیں کہ ہم واقعی بدر یہاں پہ قبرستان کا جو بھوت ہے وہ ہم دیکھنے والے ہیں. تو ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ دور سے اس کو نظر آتا ہے کیونکہ سفید کرتے میں چلتا ہوا آ رہا ہے. تو وہ گوپال ہوتا ہے. کہتی لیکن یہ تو گوپال ہے. تو کہتے ہیں تو کیا گوپال آتا ہے ساری رات تو یہاں پہ؟ تو وہ دونوں حیران ہوتے ہیں, لیکن وہ نا ایک دم سے کوئی پتھر پکڑتے ہیں. مایا پتھر پکڑتی ہے اور گوپال کی طرف اچھالتی ہے. تو گوپال الٹا چیخیں مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے, بھوت بھوت بھوت. تو وہ دونوں حیران ہوتے ہیں, یہ بھوت نہیں ہے, یہ تو الٹا بھوت سے ڈر کے بھاگ گیا ہے. مایا سوچتی ہے اگر یہ گوپال نہیں ہے جو ڈر کے بھاگ گیا ہے تو پھر کون ہو سکتا ہے. پھر دونوں واپس آ جاتے ہیں اپنے اپنے گھر. اور بعد میں نا جب بدر گھر آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ ڈاک آئی ہے. وہ ڈاک دیکھتا ہے تو کھول کے دیکھتا ہے تو اس کو نا شہر جانا ہوتا ہے کسی کام سے. تو وہ کہتی کیا کام ہے؟ کہتا بس شہر کام ہے. تو وہ آگے سے اپنے کسی رشتہ دار کی شادی کی بیٹی کی شادی کا نام لیتی ہے. کہتی وہاں جانا. کہتی میں سوچ رہی ہوں تیری اور زہرا کی بھی شادی کر دوں. لیکن ایک دم سے کہتا کر دے زہرا کی شادی, میں نے کیا کہا. لیکن کہتی میں ساتھ میں تمہاری بھی کہہ رہی ہوں. کہتا میرا اس میں کیا ذکر. تو اس کی نا ماں جو ہوتی ہے نا بڑی حیران ہوتی ہے. بدر تجھے پتہ بھی ہے تیری بچپن سے اس کے ساتھ شادی طے ہے. کہتا مجھے نہیں کرنی اس سے شادی. کہتی ابھی تک وہ تیرے نام سے منصوبہ ہے, تجھے چاہیے اس سے شادی کر, وہ تیرے ساتھ شادی کر کے بڑی خوش رہے گی, وہ اتنی خوبصورت اور سندر. کہتا میں مانتا ہوں ہے لیکن میں نہیں اس سے شادی کرتا. تو اس کی ماں غصے میں کہتی کس سے شادی کرنا چاہتے؟ کہتا میں اس کو پسند کرتا ہوں, مایا کو پسند کرتا ہوں. تو یہ کہہ کے نا وہ چلا جاتا ہے. تو مایا جو ہوگی ادھر وہ جو ہوتی ہے نا زہرا, اس نے بھی یہ ساری باتیں سن لی ہوتی ہیں. اس کو بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ اس نے مجھے اس سے چھین لیا اس کو. وہ غصے میں نا ان کے گھر چلی جاتی ہے پھر ٹھاکروں کی حویلی میں, اور کہتی جا کے ان کی نا ملازمہ سے پوچھتی ہے کہاں ہے وہ مطلب مایا میم صاحب. وہ اوپر جاتی ہے تو راستے میں نے اس کو نا وہ جو ہوتے ہیں نا ٹھاکر رگھوناتھ, وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹیا رانی آپ کہاں آئے ہو؟ کہتی مجھے آپ کی بہو سے ملنا ہے. کہتی بھائی ہماری بہو تو ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے, تم نے جا کے جو کہنا ہے. وہ اندر جاتی ہے, وہ بیٹھی ہوتی مایا اپنے نا جھولے پہ بیٹھ کے بڑے آرام سے بیٹھی ہوتی ہے. اس کو جاتی ہے تو اس کے اوپر انہیں غصے سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے. وہ کہتی تم جانتی نہیں ہو تم نے مجھ پر کتنا ظلم کیا, تم نے اس کو مجھ سے دور کر دیا,
آج تمہاری وجہ سے اس نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا. وہ رونا شروع کر دیتی ہے اور سب کچھ بتاتی ہے, تم ڈائن ہو, تم غاصب ہو, پتہ نہیں کیا کیا اس کو باتیں, یہ تم لوگ جو ہو ہی ایسے. اور اس نے یہاں پہ مطلب ریڈ ڈریس پہنا ہوا تھا. کہتی ہاں تم یہاں پہ بڑے ریڈ لال سوٹ پہن کے, لال چوڑیاں پہن کے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے, تم کماری بن جاؤ گی. یہ وہ اس کو باتیں کرا کے نیچے آ جاتی, کیونکہ مایا آگے سے کچھ بولتی نہیں. نیچے آتی ہے تو نیچے اس کو ٹھاکر رگھوناتھ کہتا ہے, بیٹیا رانیہ بیٹھے, آپ کو کیا ہوا ہے, آپ اتنی پریشان کیوں ہیں. تو اس کو اپنا مسئلہ بتاتی ہے. تو وہ اپنی ملازمہ کو کہتا ہے جاؤ زہرہ بیٹیا کے لیے چائے یا وہ کوئی شربت لے کے آؤ. تو وہ اس کے لیے شربت لے کے آتی ہے. وہ کہتی کیا کرے. تو کہتا ہم کیا کہہ سکتے ہیں بیٹیا رانی, ہم تو خود گاؤں کے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں کہ جی ہماری بہو بدر کے ساتھ گھوم رہی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. کہتی تم یہاں پہ نا پولیس کے پاس جاؤ, اس کو کہو کہ یہ کسی طریقے سے نا اس کو میم صاحب کو یہاں سے نا بھیج دے ہیں. تو میں کہتی کہاں سے میں کیا کر سکتی ہوں. اتنے میں وہ جو ہوتا ہے نا انسپیکٹر شاہ نادر شاہ جو ہوتا ہے, وہ کسی کام سے نا حویلی میں آتا ہے, ٹھاکر رگھوناتھ کے پاس آیا تھا, تو وہ بھی وہیں آ جاتا ہے. تو اس کی نا ایک دم سے نظر پڑ جاتی ہے اس کے اوپر, زہرہ کے اوپر. اس کو زہرہ بہت خوبصورت لگتی ہے, وہ بڑا حیران ہوتا ہے اور اس کو بڑا خوش ہو کے دیکھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے. تو وہ کہتا ہے, ٹھاکر رگھوناتھ کہتا ہے بیٹیا رانی یہ دیکھو انسپیکٹر تو آ ہی گیا ہے, تو تم ابھی اس سے بات کر لو, کیا کرنا چاہتی ہے. تو وہ نا اس کو نا زہرہ کو بڑا حیران ہو کے نا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو زہرہ کہتی ہے کہ پھر ایک دم سے ہوش میں آ کے کہتا ہے کہ بولیں آپ کو کیا مسئلہ ہے. کہتی میں یہ جو میم صاحب ہے میں چاہتی ہوں نا یہاں سے چل جائیں, آپ ان کو کسی طریقے سے بھیجیں. تو آگے سے جو نادر ہوتا ہے نا وہ پوچھتا ہے کیوں, آپ کو ان سے کیا پرابلم ہے. کہتی بس میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ چلی جائے کیونکہ یہ میرے منگیتر کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں کون ہے تمہارا منگیتر. تو کہتی بدر غزان, میں بدر غزان کی منگیتر ہوں. کہتا اوہ اچھا, تو یہ بدر کی مانگ ہے, کیونکہ نادر شاہ کو نا خود وہ لڑکی پسند آ گئی ہوتی ہے اپنے لیے. تو کہتا ہے اچھا میں تمہارے لیے کوشش کروں گا, میں کہہ تو نہیں سکتا. تو وہ چلا جاتا ہے اور بدر کو اتنی پسند آئی ہوتی ہے کہ وہ بھی چلا جاتا ہے. وہ جو اس نے جو ٹھاکر رگھوناتھ سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے وہ کر نہیں پاتا اور آ جاتا ہے وہاں سے. تو ٹھاکر رگھوناتھ اور اس کا بیٹا گوپال کہتا ہے بابا آپ نے مطلب اپنے باپ کو کہتا آپ نے یہ کیوں کیا, ان کو دونوں کو کیوں ملایا. کہتا بیٹا تمہیں نہیں پتہ, زر اور زمین میں ہی جھگڑا ہوتا ہے, اور اب دیکھنا ان دونوں دوستوں میں کیا جھگڑا ہوگا اس وجہ سے. اگلے دن جو ہوتا ہے نا, وہ جو پنڈ کا کھوجی ہوتا ہے وہ مایا کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ بی بی صاحب آپ میرے ساتھ چلیں, میں نے نا اس آدمی کا نا کھرا دیکھا ہے جس نے نا آپ کے شوہر کو مارا تھا. کہتی کون ہے. تو ویسے نا اس کو پگنڈی کے پاس جاتا ہے, وہ بالکل ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے. وہ کہتی کیا تم سچ میں کہہ رہے ہو. کہتا ہاں وہ دیکھیں وہ آدمی جا رہا ہے. تو وہ جب مایا اس آدمی کو دیکھتی ہے حیران ہو جاتی ہے. تو جو ہوتا ہے نا وہ بیٹھا کہ بدر جو ہے نا گھر میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے, تو اس کو کیونکہ ان کا نا اب روز معمول ہو گیا تھا کہ وہ کنویں پہ دونوں ملتے ہیں, اس کو نا مایا کی ایک بات یاد آتی ہے. تو ایک دم سے اسے پوچھتی ہے زہرہ کیسی ہے. کہتا کیا مطلب کیسی ہے. کہتی نہیں تمہاری اب کافی دنوں سے نا میں جو اس کو کبھی دیکھا نہیں. کہتے ہمارے خاندان کی عورتیں باہر نہیں نکلتی. کہتی میں تو آتی ہوں باہر. کہتا تم الگ ہو, تم ان کے جیسی نہیں ہو. تو کہتی اس کا بس میری طرف سے حال چال پوچھنا. تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کیوں حال چال پوچھ رہی ہے. تو وہ بس اتنا ہی اپنی ماں کو بلاتا ہے کہ زہرہ کدھر ہے. تو اس کی ماں کہتی کہ تمہیں کیا کام ہے. کہتی کچھ نہیں, وہ میم صاحب نے کہا تھا اس کی حال چال پوچھنے کے لیے. تو زہرہ ایک دم سے ڈر جاتی ہے کہ کہیں اس نے مایا نے اس کو بتا تو نہیں دیا کہ میں اس کو گئی تھی وہاں پہ ڈانٹنے ڈھونڈنے. اور اس کو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اس کو یہیں کہیں پتہ نہ چل جائے بدر کو کہ میں پولیس والے سے ملی ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جا کے نا اس پولیس والے سے دوبارہ ملنا چاہیے. تو وہ اگلے دن نا وہ وہاں پہ چلی جاتی ہے پھر اس کو ملنے کے لیے, لیکن وہ اس کو نا ملتا نہیں ہے. وہ بولے انسپیکٹر نادر سمجھتا پتہ نہیں کون عورت ہوگی. تو واپس آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ابھی فری نہیں ہوں, میں نہیں مل سکتا کسی سے, کیونکہ وہ زہرہ کے خیالوں میں کھویا ہوتا ہے. اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ زہرہ اس سے ملنے آئی ہے. جب زہرہ واپس چل جاتی ہے تو کہتا ہے ویسے آئی کون تھی. تو کہتا نہیں, اس کا وہ حوالدار کہتا ہے پتہ نہیں کون تھی, لیکن آنکھیں بڑی پیاری تھی, بڑی خوبصورت تھی, کالی چادر لی ہوئی تھی. تو نادر ایک دم سے پریشان ہو کے کھڑا ہے, وہ تو زہرہ تھی, کہ مطلب میں نے اس کو واپس بھیج دیا. اب دونوں پھر ادھر قبرستان میں بیٹھے ہوتے ہیں بھوت کو ڈھونڈنے کے لیے, مایا اور بدر. تو بات کرتے کرتے کہتے ہیں, بدر پوچھتا ہے ایک سوال کروں مایا. وہ قبرستان کی باتیں کرتے ہیں اور دوسرے کہتی پوچھو. کہتا تم نے کبھی مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں اس شام ڈلوزی میں کیوں تھا. تو آگے سے پوچھتی میں نے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم صبح جنگل میں کیوں تھے. بدر اس کے موتیوں کی لڑی کو دیکھ رہا ہوتا ہے, پھر کہتا ہے کہتی پہلے بتایا نا شاہی خاندان کا دوسرا, تم کیوں ہر وقت میری لڑی کو گھورتے رہتے ہو, ایسے بولتی. ایسا چل کہتی چلو بتاؤ تم شام ڈلوزی میں کیوں تھے. کہتا ماں میں دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے گیا تھا. کہتی اچھا وہ نادر کے ساتھ. نہیں, کہتا نادر تو یہاں کا دوست ہے, میں بس اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ. نادر اور میری دوستی اس وجہ سے کہ ہم دونوں نا انگریزوں سے نفرت کرتے ہیں, اور ہم دونوں نے یہاں پہ مل کے انگریزوں کو دور رکھنے کے لیے ہمارے گاؤں سے یہ کیا ہوا ہے اپنا. اتی کہتا ہے ایک دن ہم انگریزوں کو یہاں سے نکال کے چھوڑیں گے. تو مایا ہنسنا شروع کر دیتی ہے, اور یہ انگریز یہاں سے اور 100 سال تک بھی نہیں جانے والے, تم لوگ ہمارے
محکوم ہی بن کے رہو. کہتا نہیں ایک دن تو یہاں سے نکال کے ہی بھیجیں گے ان کو. تو کہتا ایک بات کا جواب تو دو, کیا تم بھی چلی جاؤ گی یہاں سے؟ تو کہتی پتہ نہیں, شاید چلی جاؤں یا نہ چلی ہوں. کہتا تم سے میں نے اس دن ایک سوال پوچھا تھا, تم نے مجھے جواب نہیں دیا. تو کہتی تم پھر زورا کا کیا ہوگا اگر تم جو مجھ سے سوال پوچھ رہے اس کا جواب دوں؟ تو آگے سے بولتا ہے کہ مجھے اس کو کوئی مجھ سے بہتر مل جائے گی. پھر اتنے میں ان کو وہاں پہ پھر کوئی حویلہ نظر آتا ہے جی کسی انسان کا. تو وہ دیکھتی ہے, مایا جو ہوتی ہے نا اس کو دیکھ کے ران ہوتی ہے, اس کے پاس جاتی ہے, ایک دم سے اس کے پاس آ کے نا کرانا شروع کرتی ہے, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ جو ہوتا ہے نا وہ وہاں کا وہ جو ڈپٹی کلیکٹر جان کارلسن آتا ہے وہ ہوتا ہے, تو وہ اس کو مایا کو دھکا دے کے نا چلا جاتا ہے. تو بدر کہتا ہے یہ یہاں پہ کیا کرنے آئے گا, کیونکہ یہ بھوت نہیں ہو سکتا, اگر بھوت ہوتا تو وہ ایسے جاتا نا بات کرتا. کہتی مجھے نہیں پتا. مایا یہ کہہ کے چلی جاتی ہے. اگلے دن اس کی جو ماں ہوتی ہے نا اس کو بڑا سمجھا رہی ہوتی ہے اپنے بیٹے کو بدر کو کہ تمہیں زورا میں کیا برائی نظر آتی ہے. تو وہ چپ ہو جاتا ہے. کہتی تجھے کہ اس میم صاحب میں کیا نظر آتا ہے جو تو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کہتا ماں میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہتی کیا تو نے اس سے شادی کی بات کی ہے؟ کہتا ہاں میں کی ہے. تو اس کی ماں ایک دم سے حیران ہوتی ہے. تو آگے سے اس نے کیا جواب دیا؟ کہتی اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. تو اس کی ماں کو نا ایک دم سے ہوتا ہے کہ میرے اتنے پیارے بیٹے کو بھی کوئی نہ کر سکتا ہے. کہتی کہ اس نے تجھے شادی کے لیے نہ کر دی ہے؟ کہتی نہیں نہ کی. تو کہتی کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے؟ کہتا اگر وہ ہاں کرے گی تو میں ہی اس سے شادی کروں گا, اور اگر ماں تم خوش نہیں ہو تو میں پھر بھی اس سے شادی نہیں کروں گا, تمہاری مرضی کے بغیر نہیں کروں. اس کی ماں جو ہوتی ہے نا کہتی ایک تو یہ فرنگی لڑکی میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہے, اور ادھر زورا جو ہوتی ہے نا وہ بھی گالیاں دے رہی ہوتی ہے کہ مطلب یہ فرنگی یہاں سے پتہ نہیں کب دفعہ ہوں گے اور کب ہماری ان سے جان چھوٹے گی. پھر وہ اگلے دن جو ہوتا ہے نا نادر بھی اپنے نا پولیس اسٹیشن میں بڑا سوچ رہا تھا کہ میں انہیں کل اس سے مل نہیں سکا زورا سے, مجھے اس سے ملنا چاہیے تھا, میں نے اس کو ایسے ہی بھیج دیا. تو پھر زورا آ جاتی ہے, تو آ کے اس سے بات کرتی ہے کہ کیا آپ کچھ کریں گے میرے لیے؟ کہتا کیا کرنا چاہتا ہوں, تو کیونکہ وہ اسی کے گھورنے پہ لگاتے. کہتی میں آپ سے بات کر رہی ہوں کریں کہ میں چاہتی ہوں کہ تم نوین صاحب کو یہاں سے نکال دو. کہتا میں تمہارا کام کر دوں گا. تو ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو حوالدار آتا ہے کہ وہ بدر غزان آیا ہے. تو زورا ایک دم سے ڈر جاتی ہے کہ اس کو کہیں پتہ تو نہیں چلے گا. کہتا نہیں تم فکر نہ کرو, وہ تو دن میں 10 دفعہ مجھ سے ملنے آتا ہے. کہتی کیوں؟ وہ دن میں 10 دفعہ تم سے کیوں ملنے آتا ہے؟ وہ آگے سے بولنے لگتا ہے کہ وہ میرا دوست, لیکن رک جاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم میں دوستی شاید نہ رہے, کیونکہ زورا کی وجہ سے اس کو اپنی دوستی ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو بعد میں وہ زورا کو دوسرے دروازے سے باہر نکال دیتا تھانے سے, اور بدر سے پوچھتا کیا لینے آئے ہو, کیونکہ اب وہ جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ زورا اس کی منگیتر ہے, اس کا بدر کے ساتھ رویہ بدل جاتا ہے. تو آگے سے بدر کہتا ہے کہ میں تم سے پوچھنے آیا تھا کہ منگل سنگھ کے قتل کا کیا بنا. جب ہوگا نا میں تجھے بتا دوں گا. تو چلا جاتا ہے. تو کہتا ہے تم آج کل تمہارے بارے میں بڑی ہوائیاں اڑ رہی ہیں, میم صاحب کے ساتھ بڑا پھیر رہے ہو. کہتا ہے تمہیں اس سے کیا ہے؟ تو کہتا میں دوست ہوں تمہارا. کہتا اپنے کام سے کام رکھو, میرے بارے میں ہمارے کرتے, لیکن میں نے سنا تمہاری تو منگنی بھی ہوئی ہے تو تمہیں تو اس سے شادی کرنی چاہیے. اچھا تمہیں اس سے کیا, میرے خاندان میں اور میرے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے, اور اس کو بڑا غصہ کرتا ہے ڈاکو کی اولاد نہ ہو تو. اور یہ بھی یہ نہیں سوچتا کہ ڈاکو تو اس کو میں نے ہی بنایا تھا. زورا جو ہوتی ہے نا پھر 3-4 دن کے بعد کی بات ہے, زورا بیٹھی ہوتی ہے اپنی چاچی کے پاس باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو باہر مایا اور وہ بدر کا نا ایک کتا ہوتا ہے, بڑا اچھا شریف سا کتا ہوتا ہے, جو نا جس کو بدر کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا کچھ لگتا ہے. تو وہ کتا اس کے اوپر بھونکتا نہیں ہے, لیکن وہ کتا جو ہوتا ہے نا مایا کے اوپر لگاتار مسلسل بھونکتا رہتا ہے. تو زورا ایک دن سوچتی ہے کہ یہ جب نیا نیا آیا تھا تو یہ میرے پہ بھی بھونکتا, لیکن بدر نے اس کو ایک بار کہا تھا کہ یہ میری کزن ہے, تو مطلب میری چچی کی بیٹی ہے, تو اس نے آج تک میرے پہ تو نہیں بھونکا, لیکن یہ مایا پہ بھونکنے سے کیوں نہیں باز آ رہا. تو مایا بھی کہتی تمہارا کتا بڑا وفادار ہے. کہتا ہاں ہے تو اچھا. تو لیکن نہ پھر بدر اس کو تنگ آ کے باندھ ہی دیتا, کیونکہ وہ مایا پہ بھونکنے سے باز نہیں آتا. تو سوچتی ہے کہ زورا کہتی ہے تو بدر تو ہر ایک جو چیز بدر کو پسند ہوتی ہے بدر اس چیز کو پسند کروا کے چھوڑتا ہے, اس کے بدر کے کتوں کو مایا کیوں نہیں پسند آ رہی. بعد میں نادر صاحب سوچتا ہے کہ اب میں زورا کو حاصل کیسے کروں. پہلے وہ سوچتا ہے کہ پہلے اس کے گھر میں رشتہ بھیجوں. تو کوئی نا ان کے گاؤں میں عورت ہوتی ہے کٹنی مائی, جس کا نام چھمن بوا بھی ہوتا ہے, اس کا رشتہ دے کے نا بھیجتی ہے کہ اس کے گھر میں جاؤ. پہلے اسے پوچھتا ہے کہ زورا کیسی لڑکی ہے, کیونکہ اس مائی کو نا سارے گاؤں کی بڑی خبریں ہوتی ہیں. اتی نا بابا بڑی خطرناک قسم کی لڑکی ہے. ایک بار میں نے اس کو کسی کا رکا دینے کی کوشش کی تھی, تو اس نے داتی پکڑ لی تھی آگے سے کہ میں تمہارا قتل کر دوں گی, کیا آئندہ کسی کو لے کے آؤ گے میرے سامنے. تو کہتا وہ میں تمہیں نا اس کے گھر میں نا رشتہ لے کے جانا میرے لیے. لیکن کہتی میں نے تو سنا ہے کہ اس کا تو بدر سے اپنے کزن سے رشتہ طے ہے. تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ نہیں شاید اب نہ ہو, تم جا کے میرے رشتے کی بات تو کرو. تو وہ بی چھمن بوا جو ہوتی ہے نا ان کے گھر میں جاتی ہیں. تو وہ بڑی اس کی ماں بدر کی ماں بڑی حیران ہوتی ہے, اس کو کہتی سلام ملکانی جی. کہتی بیٹھو کس لیے آئی ہو. کہتی وہ پہلے پانی تو پلائیں, بڑی گرمی ہے.
کہتی وہ اس کو بھیجتی ہے زورا کو کہ جاؤ پانی لے کے آؤ. زورا بھی وہاں پہ آ جاتی ہے. کہتی وہ میں نا آپ کی نا بھتیجی کے لیے رشتہ لے کے آئی ہوں. کہتی کس کا رشتہ؟ ابھی وہ رشتہ بتا بھی نہیں پاتی تو آگے سے بدر آ جاتا ہے. اچھا تم جیسی عورتوں کو ہمارے گھر میں گھسنے کس نے دیا؟ اتی پتر میری بات تو سنو. کہتے ہیں تم جیسی 2% کی عورتوں کو میرے گھر میں گھسنے کی ہمت نہیں ہے, کیونکہ وہ بڑی بدنام عورت ہوتی ہے, اس لیے بدر کو غصہ چڑھتا ہے. اپنی ماں کو بھی کہتا ہے یہ کیا کرنے آئی ہے یہاں پہ. تو وہ کہتی میں وہ تمہاری زورا کا رشتہ لے کے آؤں. کہتا یار دفعہ ہو جاؤ تم یہاں سے, تم جیسی عورتوں کے ساتھ آنے والے رشتے بھی اسی قسم کے ہوں گے. چلی جاؤ, مجھے تم سے بات تک نہیں کرنی, نہ میں تمہاری بات کا کسی کا جواب دوں گا. تو وہ چلی جاتی ہے غصہ کر کے وہاں سے. اور جب باہر جاتی ہے تو وہ اس کی چاچی کہتی ہے اب دیکھنا یہی ہوگا, جب تم اس سے شادی نہیں کرو گے تو اسی قسم کے رشتے آئیں گے. تو بعد میں نا وہ جا کے نا اسی طرح جا کے اس کو جواب دے دیتی ہے نادر شاہ کو. تو نادر شاہ کو بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ اس نے سنے بغیر ہی مجھے نہ کرتی ہے, یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے. اب میں اس کو ایسا سمجھاؤں گا اور ایسا اس کو پھنساؤں گا کہ یہ ساری زندگی نہیں نکل سکے گا. اور وہ اس کو پیغام بھیجتا ہے بدر کو کہ میں اس سے شام کو ملنا چاہتا ہوں آج رات کو. تو یہیں پہ ہم کہانی کو ختم کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. پسند آئے تو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر.